رول آف لا نہیں آیا. اگر ایک چیز جس نے اس ملک کو ایک عظیم قوم بننے سے روکا وہ ہے انصاف. ہمارے ملک میں انصاف ہوا ہی نہیں شروع سے. ایک فیصلہ ہوا جسٹس وریر کا اور اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی جمہوریت کبھی بھی ادھر نہیں پہنچ سکی جدھر اس کو ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اس فیصلے نے نظریہ ضرورت کو سامنے لا کے ایک پاکستان کا جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑا دی. تو دیکھیں سب کے لیے میرا کام ہے کہ آپ کی تربیت کرنا. میری عمر یہ ہے کہ میں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں. میرا بار بار آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ میرا تجزیہ کیا ہے. میری ساری زندگی کا جو تجربہ ہے اس سے میں نے کیا سیکھا کہ میرے پاکستانیوں امیر اور غریب ملکوں کے اندر فرق ہی ایک ہے. امیر ملکوں میں انصاف ہے اور جتنے غریب ملک ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. جو طاقتور ہے وہ فیصلہ کرتا ہے. جس طرح جنگل کے اندر شیر فیصلہ کرتا ہے نچلے کمزور جانوروں کا کوئی بچانے والا نہیں, ان کو کوئی تحفظ نہیں. انسانی معاشرہ ہوتا ہی انسانی معاشرہ یہ ہے جدھر انصاف ہو. جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر ایک ہی چیز پہ کھڑے رہے ہیں, انصاف پہ. سارے اللہ کے پیغمبر کمزوروں کے ساتھ کھڑے تھے. سب ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. سب کی کوشش یہ تھی کہ انسانی معاشرے میں انصاف ہو. جو بہت بڑا ایک مسلمان اسکالر تھا ابن خلدون, جو بہت دنیا مانتی ہے ابن خلدون کو کہ ایک ایسا ذہن تھا جس کو کہتے ہیں ماڈرن ہسٹری کا باپ کہتے ہیں, تاریخ کا باپ سمجھا جاتا. وہ کہتا میری جتنا بھی میرا تجزیہ ہے قرآن پڑھ کے میرا جتنا بھی تجزیہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلی چیز عدل اور انصاف قائم کیا. تو میں آج اس لیے آپ سب کو مبارک دے رہا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا سپریم کورٹ جس طرح کا پریشر پڑا ہے سپریم کورٹ پر, جس طرح کے ہمارے ججز صاحبان کے اوپر انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا, ان کو ڈرایا, دھمکایا, بلیک میل کرنے کی کوشش کی, فیملیز کو برا بھلا کہا, صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح وہ بھی طاقتور کا ساتھ دے دے. لا پروفیسر نہیں ہونا چاہیے, کوئی آپ کو جج نہیں ہونا چاہیے, وکیل نہیں, کوئی بھی جج سیاسی طور پہ بھی پاکستان کا 1973 کا آئین پڑھے گا تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی 90 دن میں الیکشنز ہونے. جب ہم نے شروع میں جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کہا کہ الیکشنز کے وقت کیونکہ پاکستان جب تک سیاسی طور پر استحکام نہیں آئے گا پاکستان معاشی طور پہ ڈوبتا جائے گا. تو ہمیں ان کے نون لیگ کے بڑے بڑے سربراہوں نے, لیڈرز نے کیا کہا, ان کی سوشل میڈیا پہ چلے گئے, ان کی اسٹیٹمنٹس پڑھ رہے, انہوں نے کہا کہ اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو, اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کرو اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی. قانون کے ماہرین سے ہم نے پوچھا کہ کیا کوئی گنجائش تو نہیں قانون میں کہ ایک دفعہ گورنمنٹ ہم ڈیزالو کریں گے تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے, کوئی گنجائش تو نہیں اس میں؟ سارے ماہرین نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں. ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی. اور اب جیسے گورنمنٹ ڈیزالو کی تو وہی نون لیگ کے سربراہ شروع ہو گئے کہ دیکھیے الیکشن ہونے نہیں ہے. اور الیکشن کیوں نہیں ہونے؟ کیوں نہیں ہونے الیکشن؟ خوف زدہ ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, سب کو خوف ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں کہ اگر 37 بار
یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ چیز جمہوری چیز کیا ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دو. جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی عوام کو فیصلہ کرنا ہے. آپشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ زمین خریدیں پالیٹیشنز کے, ان کو 20-20 کروڑ روپئے دے کے ان کے زمین خرید کے گورنمنٹ کرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرواؤ, عوام کو سلیکٹ کرنے دو. لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نے غلط گورنمنٹ کرائی. انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا, اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے بری ہوئی ہے. اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن, اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے, اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو, ان کو, فیملیز کو برا بنا کرو, بلیک میل کرو. یہ مافیاز ہیں. ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا, سسرین مافیا. جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کے لیے آپ کو مطلب بھی سمجھ کو کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے, زمین کی, ان کو خریدتا ہے, رشوت دیتا ہے. جو یہ شریف اور زرداری 4 گواہ مر چکے ہیں, انویسٹیگیٹر مر چکا ہے, ڈاکٹر رضوان. تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ ہر قسم کی یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آئے, اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے. میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے. ملک کو فائدہ نہیں, ان کو فائدہ ہو جائے. یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا, جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا, تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا, اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹمپٹ کیس میں. اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا, اور پھر کوشش کر رہے ہیں سپریم کورٹ. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں. اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے, فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں, مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے, کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائے. ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ. جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا, ذاتی مفادات کے لیے اس سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا. ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا,